آپ کے قدموں میں آنے کی برکت ہے، عمر فرش پہ رائے دیتا ہے، رب عرشوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے صحابہ نے دکھائی، اللہ اس کا اگر کروڑواں ایسا بھی ہمیں نصیب کر دینا جو صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، تو خدا کی قسم ہماری دنیا آخرت سنور جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، وہ دل ہے نا آخر کسی پہ مرتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا یہ دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا تو لا کس کو بچا، یہ آخر کسی پہ مرے گا۔ محبت کرنی ہے، لیکن بظاہر محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں، 4 چیزیں عام طور پہ محبت کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، مال کو دیکھ کے لوگ محبت کرتے ہیں، مالداروں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں بیچارے کو کون پوچھتا ہے جی؟ اسی طرح مالداروں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حسین لوگوں سے، حسین چہروں سے محبت کی جاتی ہے، خوبصورت لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ باکمال لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے اندر کوئی کمالات ہو ان کو دیکھ کے محبت کی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ نواز، کوئی آپ پہ احسان کر دے تو آپ اس کے احسان کا بدل یہ دیتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے عربی کا مقول ہے الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ کوئی آپ پہ احسان کر دے تو طبعاً اس کے لیے آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں تو ایک سبب ہوگا، وہ بھی کامل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور میں تو یہ 4 چیزیں علی سبیل الکمال اور بطریق الاتم موجود تھیں، پھر حضور سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اگر ہم مال کو دیکھیں، ہمیں وہ مالدار لگتے ہیں جن کی کوٹھی تو بڑی ہو، پیسہ تو بڑا ہو، تجوریاں تو بھری ہوئی ہوں، لیکن کبھی غریب کو کچھ دینا۔ اور ان تمام مالداروں کو اس آقا کی جوتی پہ قربان کیوں نہ کر دوں کہ جن کے دروازے سے کبھی بھی ساحل خالی نہیں لوٹا۔ ہم ان مالداروں کو مالدار سمجھتے ہیں جو گن کے رکھتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں، ہم پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مالدار تھے کہ اگر مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے رب کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جاتا تھا۔ کسی سے پوچھو آپ مالدار کیسے بنے؟ وہ کہتا بڑی تگودو کی ہے، بڑی محنت کی ہے، تب اس مقام پہ پہنچا ہوں، بڑے پاپڑ بیلے ہیں، ہمیں تو مالدار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا وہ مالدار تھے جن کو رب نے کہا تھا محبوبہ یہ سامنے احد پہاڑ کی طرف انگلی اٹھانا آپ کا کام ہے، انگلی نیچے نہیں جائے گی، اس احد پہاڑ کو میں آپ کے لیے سونا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احشنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ خدا بندہ میں زندہ رہوں تو مسکینوں میں سے، دنیا سے اٹھوں تو مسکینوں میں سے، حشر کے میدان میں جب اٹھایا جاؤں مسکینوں کے جتھے میں سے، مسکینوں کے گروہ میں سے اٹھ کے آؤں، میرا شمار مسکینوں میں سے ہو۔ اور اگر مالداری کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جائے تو آقا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور اگر خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا حسین تو رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، ایسا حسین رب نے کوئی اب ایسا بنایا ہی نہیں۔ جو صحابی دیکھتا گیا اپنے تاثرات کا اظہار کرتا گیا، وہ کون ہے؟ وہ ابو ہریرہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیسے پایا؟ ابو ہریرہ تڑپ کے کہنے لگا میں نے آقا کے چہرے کو جب دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے محسوس ہوتا ہے ابو ہریرہ کو جیسے آقا کے چہرے میں سورج چل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام آسمانی کتابوں کے عالم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی، پڑھتے ہی کہنے لگے
واللہ ان ھذا الوجه لیس بوجه الکذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا لگتا ہی نہیں۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی بعد العشاء۔ ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک آفتاب فلکیہ ہے، ایک میرا آفتاب ہے۔ لوگوں کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، لیکن عائشہ کے آنگن میں طلوع ہونے والا سورج ایسا سورج ہے کہ جو راتوں میں بھی طلوع رہتا ہے، سبحان اللہ، جس کی روشنی کبھی کم نہیں پڑتی۔ اور اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے، آقا زیادہ حق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، کمالات کو دیکھا جائے، تو ان کا آپ کو